السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، علیمہ خان کی موجودگی میں نعیم پنجوتھا وکیل کے ایما پر، ان کے کہنے پر طیب بلوچ صحافی پر تشدد کرنے والے ملزمان کو آج عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے دہشت گردی کی شک بھی شامل کرنے کا کہا ہے اور پولیس نے فیصلہ کیا ہے کہ دہشت گردی کی شک بھی شامل کی جائے گی۔ اس حوالے سے بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ آج علیمہ خان خود پھر سے آ گئی تھیں، لیکن اکیلے آئی تھیں دونوں بہنیں اڈیالہ جیل کے باہر، اور میڈیا ٹاک بھی کی ہے۔ اس میں انہوں نے کیا کہا ہے وہ بھی بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ ایف آئی آر کرا دی گئی ہے طیب بلوچ کی جانب سے علیمہ خان اور وکیل نعیم پنجوتھا اور کچھ اور لوگوں کے خلاف ناموں کے ساتھ، اور اس کے علاوہ جو نامعلوم ہیں جن کے نام نہیں تھے وہ 35 سے 40 بندے تھے، لیکن وہ آج نہیں آئے تھے۔ وہ پلاننگ کے ساتھ لائے گئے تھے طیب بلوچ کی درخواست کے مطابق، اور لگ بھی ایسا رہا ہے۔ اس حوالے سے بتاؤں گا ایف آئی آر کے حوالے سے۔ اور تیسرا، آج احتجاج بھی کیا گیا ہے صحافیوں کی جانب سے، مطالبات کیے گئے ہیں۔ پھر کل بھی احتجاج ہوگا۔ آج اسلام آباد میں احتجاج ہوا ہے اور کل راولپنڈی پریس کلب کے باہر ہوگا۔ اس کے علاوہ اس کے بعد مطالبات تسلیم نہیں ہوتے تو پھر یہ اڈیالہ جیل کے باہر صحافیوں کی جانب سے احتجاج کیا جائے گا۔ یہ 3-4 خبریں طیب بلوچ کے اس واقعے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، حملے کے ساتھ۔ پہلی خبر یہ ہے کہ جی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا نمائندگان پر پی ٹی آئی کارکنان کے تشدد کے کیس میں پولیس نے انسداد دہشت گردی ایکٹ کی دفعات شامل کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق مقدمے میں دفعہ 21I لگائی جائے گی، جو میڈیا نمائندگان کو فرائض کی انجام دہی میں روکنے، ڈرانے، دھمکانے اور تشدد سے متعلق ہے۔ دہشت گردی کی دفعات شامل کرنے کے بعد گرفتار ملزمان کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی کیس کی مزید تفتیش انسپکٹر رینک کے افسر کے سپرد کی جائے گی تاکہ تحقیقات مؤثر انداز میں آگے بڑھائی جا سکے۔ اس کے علاوہ صحافیوں پر تشدد کے کیس میں گرفتار 2 ملزمان کو انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کر دیا گیا، جہاں جج امجد علی شاہ نے ملزمان راجہ سرفراز اور چودھری نوید کو شناخت پریڈ کے لیے جیل بھیجنے کا حکم جاری کیا۔ عدالت نے حکم دیا کہ شناخت پریڈ کا عمل مکمل کر کے 23 ستمبر کو پیش کیا جائے۔ علیمہ باجی آج جو آئی تھیں، انہوں نے جو میڈیا ٹاک کی ہے وہ بھی میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی بہن علیمہ خان نے کہا ہے کہ جسے بھیجا جاتا ہے وہ صحافت تو نہیں کرتا، یہ سب کچھ دانستہ کیا جا رہا ہے۔ اس میں ایک تو علیمہ خان یہ کہنا چاہ رہی ہیں شاید کہ مخالفین نے بھیجا تھا طیب بلوچ کو۔ طیب بلوچ پروفیشنل صحافی ہیں، بول ٹی وی میں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ بول ٹی وی نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ علیمہ خان آئیں گی اور آپ نے جانا ہے۔ صحافی کا کام کیا ہوتا ہے بھائی؟ صحافی کا کام تو صحافی تو جاتا ہی سوال کرنے کے لیے ہے، رپورٹ کرنے کے لیے۔ تو طیب بلوچ نے یہی کیا، اور اس میں یہ کون سا خراب سوال ہے کہ میڈم آپ پر الزام ہے کہ آپ نے شوکت خانم کے لیے جو 2004 میں امریکہ میں فنڈ ریزنگ کی تھی، اسی پیسے میں سے آپ نے اپنی جائیدادیں بنائی ہیں امریکہ میں۔ اب یہ الزام ہے نا، فرض کریں تو اس کا جواب دینا چاہیے۔ اس میں حملہ کرانے کی کون سی تک بنتی ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ اس سوال پہ حملہ بنتا ہے کہ طیب بلوچ پر تشدد کیا جائے، ان کو مارا پیٹا جائے، گھسیٹا جائے، گالم گلوچ کی جائے؟ بھائی اس سے زیادہ سخت سوالات ہوتے ہیں، سنگین قسم کے سوالات ہوتے ہیں سیاستدانوں سے۔ تو آپ سیاست کر رہے ہیں، میڈیا کو فیس کر رہے ہیں، آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے، اتنی برداشت نہیں ہے علیمہ خان میں یا نعیم پنجوتھا میں یا پی ٹی آئی کے کارکنوں میں، پی ٹی آئی والوں میں، تو بھائی سیاست کیوں کر رہے ہیں؟ پھر گھر جا کے بیٹھو۔
آپ عوامی حوالے سے بات کر رہی ہیں، آپ حکومت کے حوالے سے بات کر رہی ہیں، آپ بھائی کے ساتھ زیادتی کے حوالے سے بات کر رہی ہیں، حکومت پر تنقید کر رہی ہیں، بالکل کریں، آپ کو کرنی چاہیے، لیکن آپ بھی تو برداشت کریں نا۔ آپ دوسروں پہ تنقید کریں، دوسروں پہ الزامات لگائیں، حکومت پر الزامات لگائیں، وہ ٹھیک ہے، آپ نون لیگ پر الزامات لگائیں، وہ بھی ٹھیک ہے، پی پی پر الزامات لگائیں، وہ بھی ٹھیک ہے، زرداری پر الزامات لگائیں، وہ بھی ٹھیک ہے، وزیر اعظم پر الزامات لگائیں، وہ بھی ٹھیک ہے، نواز شریف پر الزامات لگائیں، وہ بھی ٹھیک ہے، مریم نواز پر الزامات لگائیں، وہ بھی ٹھیک ہے، بلاول پر الزامات لگائیں، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ پر جو الزام لگا ہوا ہے اس کے بارے میں آپ سے سوال بھی نہ کیا جائے، آپ سے کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا صحافی، اور آپ میڈیا ٹاک کر رہی ہیں، صحافیوں کو فیس کر رہی ہیں۔ تو علیمہ خان کے خلاف بھی درخواست جو ایف آئی آر ہوئی ہے اس میں علیمہ خان کا نام بھی ہے کہ علیمہ خان کو سوال ناگوار گزرا، اور علیمہ خان نے نعیم پنجوتھا کے ذریعے، نعیم پنجوتھا نے اشارہ کیا، ادھر کہا بلکہ کہ علیمہ خان سے سخت سوال کرنے پر اس کو طیب بلوچ کو سبق سکھایا جائے، سبق چکھایا جائے۔ تو اس کے بعد پی ٹی آئی کے یوتھیے جو ہیں ٹوٹ پڑے طیب بلوچ پر۔ طیب ہیں، فیصل حکیم ہیں، اعجاز احمد ہیں، غلام رسول کنبر ہیں، 4 صحافی تھے، چاروں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ طیب کو وہ چھڑوا رہے تھے تو ان کو بھی گالم گلوچ بھی کی گئی ہے اور تشدد بھی کیا گیا ہے۔ تو علیمہ خان کہتی ہیں کہ جس کو بھیجا جاتا ہے وہ صحافت تو نہیں کرتا۔ بھائی کس نے بھیجا؟ آپ یا تو کسی پر الزام لگائیں، نون لیگ کے کسی بندے پر یا پی پی کے کسی بندے پر الزام لگائیں کہ انہوں نے بھیجا تھا۔ تصویر طیب بلوچ کی بلاول بھٹو کے ساتھ فیس بک سے، ادھر ادھر سے، ٹویٹر سے اٹھا کے لوگوں نے جوڑ کے کہ 4 جگہوں پہ بلاول بھٹو کے ساتھ کھڑا ہے۔ بھائی صحافی اور سیاستدان ملتے رہتے ہیں، علیمہ خان تو سیاستدان نہیں ہے نا۔ میں کئی دفعہ عمران خان کے ساتھ ملا ہوں، تو عمران خان کے ساتھ ہو سکتا ہے فوٹو بھی ہو، نواز شریف سے ملا ہوں، شہباز شریف سے ملا ہوں، مریم نواز سے ملا ہوں، بلاول سے ملا ہوں، آصف علی زرداری سے ملا ہوں، خورشید شاہ سے ملا ہوں، تو ان سے ہم ملتے رہتے ہیں صحافی۔ تو اگر میرا فوٹو بن گیا یا میں نے فوٹو بنوا لیا کسی کے ساتھ، وہ سوشل میڈیا پہ رکھا، تو کیا میں ان کی پارٹی کا ہو گیا؟ کہ طیب بلوچ کو بلاول بھٹو کے ساتھ جوڑ کے کہ یہ پیپلز پارٹی کا جیالہ ہے، کارکن ہے، یہ پروپیگنڈا یوتھیوں کی جانب سے کیا جا رہا ہے، جبکہ طیب بلوچ پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ کے 2 دفعہ صدر رہے ہیں اور ابھی بھی سپریم کورٹ کور کرتے ہیں۔ یہ تو اتفاق سے ان کے دفتر نے، بول ٹی وی کے دفتر نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی اڈیالہ جیل کے باہر علیمہ خان کی میڈیا ٹاک میں، تبھی یہ 2-3 دن گئے، نہیں تو یہ سپریم کورٹ کے رپورٹر ہیں اور بہت اچھے رپورٹر ہیں، اپنا ویلاگ بھی کرتے ہیں، میرے ساتھ پروگرام بھی کئی دفعہ کچھ عرصہ کرتے رہے ہیں، ابھی بھی جب بھی ملتے ہیں تو ہم پروگرام بھی کرتے ہیں۔ تو بول ٹی وی کے رپورٹر ہیں بھائی، بول ٹی وی سے پہلے یہ اب تک میں بھی رہے ہیں، یہ آن لائن میں بھی رہے ہیں، تو یہ جیالہ کہاں سے آ گیا؟ آپ سے کوئی سخت سوال کرے تو آپ ان پر الزامات لگا دیتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے صحافی نے سوال کیا تھا پچھلے ہفتے، تو وزیر اعلیٰ سے سخت سوال تھا، تو وزیر اعلیٰ نے کہا کہ آپ یہ رشوت لے کے ہمارے مخالفین سے اور سوال کر رہے ہیں۔ تو دوسرے صحافی نے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ تو یہیں کر کے کہا کہ جی نہیں، میں تو مذاق کر رہا تھا، ہنس کے کہنے لگا۔ تو یہ الزام لگاتے دیر نہیں کرتے، یہ صحافیوں کو ہراساں کرنا ہے کہ صحافی سخت سوال نہ کرے، ان پر الزام ایسا سنگین لگا دو کہ بھئی آپ نے مخالفین سے پیسے پکڑے ہیں، رشوت لی ہے، آپ کو مخالفین نے بھیجا ہے۔ تو اس طرح کے الزامات لگا کے یہ لوگ صحافیوں کو ہراساں کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ، اور عدم برداشت ان میں اتنی ہے کہ کوئی صحافی کا سوال سننے کے لیے، برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو علیمہ خان کہتی ہیں کہ جی کہ کل جو کچھ بھی ہوا میں اس سب کی مذمت کرتی ہوں، جب کوئی جان بوجھ کر بھیجا جاتا ہے تو وہ صحافت تو نہیں کرتا، جان بوجھ کر مستی کی گئی ہے، لوگوں کو اشتعال دلایا گیا ہے۔ اب یہ جملہ بڑے کام کا ہے
لوگوں کو اشتعال دلایا گیا، یعنی طیب بلوچ نے سخت سوال کر کے ہمارے لوگ، میرے لوگوں کو اشتعال دلایا۔ یہ خود اعتراف کر رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے یوتھیائی تھے جنہوں نے حملہ کیا۔ یہ تو تصدیق ہو گئی سمجھیں۔ اب اس میں پی ٹی آئی مکر بھی نہیں سکتی کہ بھئی ہمارے بندے نہیں تھے، آؤٹ سائڈر تھے، ان نون لوگ تھے، ہمارے ساتھ نہیں تھے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ یہ اتنا مضبوط کیس ہے ان کے خلاف، علیمہ خان اور نعیم پنجوتھا اور پی ٹی آئی کے یوتھیوں کے خلاف، اب تو مکر بھی نہیں سکتے۔ وہ خود کہہ رہی ہیں کہ لوگوں کو اشتعال دلایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم یہاں اپنے بھائی کے لیے آتے ہیں، 2-4 لوگ یہاں آتے ہیں، وہ جان بوجھ کر بدتمیزی کرتے ہیں، میں نے اپنے بیٹوں کو بھی یہاں آنے سے روکا ہے، وہ آتے تو کیا حال ہوتا، میرے بیٹے آتے تو ان پر بھی دہشت گردی کے کیس بن جاتے، آج ہم اس لیے یہاں اکیلے آئے ہیں، یہ سب جو جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے، کسی کو مارنا نہیں چاہیے تھا اور نہ ہی لڑائی جھگڑا ہونا چاہیے تھا۔ یہ کس نے کہا کہ میری امریکہ میں پراپرٹی شوکت خانم کے فنڈ ریزنگ سے خریدی گئی ہے؟ صحافی کا کام ہے اگر اس کے پاس ثبوت ہے تو سامنے لائے۔ میڈم صحافی نے الزام نہیں لگایا آپ پر، آپ سے جو کلپ پڑھا ہے سب میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، آپ سے انہوں نے کہا کہ آپ پر الزام ہے، یہ میڈیا میں رپورٹ ہو چکا ہے الزام جو ہے، وہی طیب بلوچ نے آپ سے پوچھا کہ آپ پر الزام ہے۔ طیب اپنی طرف سے تو نہیں الزام لگا رہا کہ میرے پاس ثبوت ہے کہ آپ نے جائیدادیں اس طرح بنائی، وہ تو کہہ رہا ہے الزام ہے، سوشل میڈیا پہ رپورٹ ہوا ہے، تو ثبوت طیب بلوچ کیوں دے گا؟ اس کی ذمہ داری ہے ہی نہیں۔ آپ اپنی وضاحت کریں، آپ ثبوت دیں کہ جی میں نے شوکت خانم کے پیسوں سے اور فنڈ ریزنگ سے جائیدادیں نہیں بنائی، یہ ثبوت آپ کو دینا چاہیے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ کہہ رہی ہیں کہ جی میری پراپرٹی ذاتی ہے اور حق حلال کے پیسوں کی ہے، میں ٹیکسٹائل کے ایکسپورٹر ہوں، ٹیکسٹائل کا کاروبار ہے، آپ غیر متعلقہ سوال کر کے ٹیکسٹائل کاروبار کو نقصان پہنچا رہے ہیں، میری کمپنی میری نمائندگی کرتی ہے، ایکسپورٹ کا کاروبار کرنے والوں پر اب الزام لگا رہے ہیں، آپ الزام لگا رہے ہیں۔ تو یہ ہے علیمہ خان کی کہانی۔ اور اس کے علاوہ آج صحافیوں نے احتجاج بھی کیا ہے نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر، پی ایف یو جے، آر آئی یو جے اور نیشنل پریس کلب کے صحافیوں نے کل جس طرح میں نے بتایا کہ کل راولپنڈی پریس کلب کے باہر احتجاج ہوگا، اور پھر اس کے بعد یہ معافی نہیں مانگتے اور پی ٹی آئی کی قیادت، کارکنان نہیں، پی ٹی آئی کی قیادت معافی مانگے، یہ مطالبہ ہے فی الحال انیشل۔ تب تک یہ احتجاج کا دائرہ احتجاج جاری رہے گا اور دائرہ بھی وسیع ہوتا جائے گا، اڈیالہ جیل کے باہر بھی احتجاج کیا جائے گا۔ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ آتی رہے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔